نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کسی نہ کسی ایک روشن باب کے متعلق ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم زینت النساء حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی عمل نصیب فرمائے، محبت اور شوق نصیب فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں زینت النساء حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کے بارے میں۔ نام ان کا میمونہ تھا، جس کے معنی ہیں برکت والے۔ قبیلہ قریش سے ہیں، سلسلہ نسب یہ ہے میمونہ بنت حارث بن حزن ابن بحیر۔ والدہ قبیلہ حمیر سے تھیں اور ان کا نام و نسب یہ ہے ہند بنت عوف بن ظہیر بن حارث۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت خالد بن ولید کی حقیقی خالہ تھی۔ یہ 7 بہنیں تھیں۔ ہند بن عوف کے 7 داماد تھے، جن کے نام یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے حرم میں زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں۔ نمبر 2 صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں حضرت اسماء بنت عمیس تھیں۔ نمبر 3 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 پہ حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 ان کے داماد تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 7 پہ تھے شداد بن عاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایات میں بہت مشہور ہے کہ ہند بنت عوف سے بہتر اور کوئی عورت اپنے دامادوں کے معاملے میں اتنی خوش قسمت اور خوش نصیب نہیں تھی۔ جب بھی ان کے دامادوں کا ذکر آتا یا پھر ان سے ان کے دامادوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنے دامادوں کا ذکر کیا کرتی تھی۔ پہلا نکاح ان کا زمانہ جاہلیت میں مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے ہوا، لیکن کسی وجہ سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی، تو پھر ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں۔ ابو رحم نے سن 7 ہجری میں وفات پائی تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتساب کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکاد سن 7 ہجری میں عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے۔ اسی احرام کی حالت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام صرف پر نکاح ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے متولی تھے۔ حضور عمرے سے فارغ ہو کر جب مدینہ واپس آئے تو مقام صرف میں، جو مدینہ کے راستے پر مکہ سے 10 میل پر واقع ہے، قیام فرمایا۔ ابو رافع جو حضور کے غلام ہیں حضرت میمونہ کو لے کر صرف پہنچے اور یہیں رسم عروسی ادا ہوئی۔ یہ حضور کا آخری نکاح تھا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے آخری بیوی تھی۔ دوسری ازواج کی طرح ان کا بھی حق مہر 500 درہم مقرر ہوا، جو انہیں ادا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور ان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر منعقد ہوا، اور عمرے کے بعد سن 7 ہجری میں واپسی پر مقام صرف میں
یہ حضور کے حرم میں داخل ہوئیں اور حضور نے انہیں اپنی برکات سے سرفراز کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پراگندہ ہوئے تو کہا، بیٹا اس کا کیا سبب ہے؟ جواب دیا، عمار میری کنگھی کیا کرتی تھی اور آج کل ان کے ایام کا زمانہ ہے۔ بولی، کیا خوب، حضور ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور ہم اسی حالت میں ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم چٹائی اٹھا کر مسجد میں رکھ آتے تھے۔ بیٹا کہیں یہ ہاتھ میں بھی ہوتا ہے؟ اخلاق اور عادات میں بہت باکمال تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میمونہ خدا سے بہت ڈرتی ہیں اور صلہ رحمی کرتی ہیں۔ ایک عورت بیمار پڑی تو اس نے منت مانی کہ شفا ہونے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی۔ اللہ کی شان وہ اچھی ہو گئی اور سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب رخصت ہونے کے لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو بولی، تم یہیں رہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک لونڈی کو آزاد کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ حضرت میمونہ کبھی کبھی قرض بھی لے لیتی تھی۔ ایک بار زیادہ رقم قرض لے لی تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ خود اس کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مقام صرف میں ان کا انتقال ہوا تھا اور صرف میں ہی انہوں نے انتقال کیا اور یہیں وہ مدفن ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ روایت ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو اور باادب چلو۔ سن 51 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ زینت النساء اور روشن ابواب میں سے آج ہمارا دوسرا ٹاپک حضرت زینب ام المساکین ہے۔ زینب نام تھا، سلسلہ نسب یہ ہے، زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن حلال بن عامر۔ چونکہ فقراء اور مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں، اسی لیے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں شہادت پائی اور حضور نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضور کے پاس صرف 2-3 مہینے رہنے پائی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھیں جنہوں نے وفات پائی۔ حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل نصیب فرمائے، شوق اور محبت نصیب فرمائے، اخلاق کی بلندی عطا فرمائے اور سیرت صحابیات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور دین کے لیے ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو اللہ تعالیٰ استعمال فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ ہمارا آخری وقت اللہ کی رضا کا وقت ہو، ہمارا آخری وقت اللہ سے
خوشنودی کا وقت ہو، اس سے ملاقات کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اپنی رضات اور جنت وہ ہمیں عطیے میں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرمانا، ہم تیرے انتہائی عاجز اور انتہائی گناہ گار بندے ہیں، لیکن تو رحم کرنے والا ہے اور ہمیں تیرے رحم کی امید ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم غریبوں پر، ہم محتاجوں پر، ہم گناہ بکاروں پر اپنا کرم فرما دے۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔